فہمیدہ کی ڈائری میں پروگرام ہے خاص اور میرے ساتھ مہمان بھی ہیں خاص. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت آرٹ کونسل کراچی کے صدر احمد شاہ صاحب. السلام علیکم احمد شاہ صاحب. وعلیکم. شاہ صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا اور آرٹس کونسل کا سفر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سفر کو؟ بہت طویل ہے اور کوئی 21 سال کا یہ سفر ہے. ایک سپورٹر کے طور پہ اور ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ آغاز کیا, اور یہاں 6 بجے تالے پڑ جاتے تھے اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور ایک پیالی چائے نہیں ہوتی تھی اور ایک کرسی نہیں تھی. تو ایز اے پروٹیسٹ یہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا کہ اتنا عظیم و شان شہر ہے کراچی, اور اس میں سینکڑوں ہزاروں آرٹسٹ, شاعر, ادیب, فنکار دنیا کے نامور رہتے ہیں, ایک بھی ثقافتی ادارہ نہیں ہے. تو اس کو ایک ایجیٹیشن کی شکل میں پھر کچھ اور پڑھے لکھے دوستوں کو ساتھ میں لایا, اور اس طرح سے میرے سفر کا آغاز ہوا 1999 میں. اچھا سر, تو پھر اس سفر میں کیا کیا مشکلات آپ نے دیکھی, کیا کیا چیلنجز دیکھے؟ میں اس کا بہت زیادہ ذکر مناسب نہیں سمجھتا کرنا, کیونکہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ اور بر صغیر میں روایت ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جو میں نے ایسا کر دیا, کوئی لنکا ڈھا دی میں نے, یا میر تقی میر کا شعر ہے کہ سب پہ اس بار نے گرانی کی, اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. تو مشکلیں تو ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی ایک مشکل سوسائٹی ہے, ایک اینٹی آرٹ اور اینٹی کلچر سوسائٹی ہے, اور ایک شکی اور وہمی سوسائٹی ہے. خود بھی کوئی کام نہیں کرتے تو دوسرا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں وجہ ڈھونڈتے ہیں, اور وہ وجہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ڈھونڈتے کہ اس آدمی کو شوق ہے, یہ اپنے شہر کو بہتر کرنا چاہتا ہے, اپنی ثقافت کی. وہ کہتے ہیں یار اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے اس میں, اور پھر اگر ذرا سا وہ کام کرنے لگتا ہے اور اس کا نام پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا نام کیوں ہو رہا ہے, اس کی فوٹو کیوں چھپ رہی ہے, اس کی تقریر کیوں آتی ہے. بنیادی طور پہ ایک عجیب سا مزاج ہے. تو میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کبھی بھی. مشکلات تو اصل میں مشکلات سے زیادہ محنت بہت زیادہ کرنی پڑی. ہم سے پہلے کوئی 20 سال سے جو لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, اور وہی ہمارا پازیٹیو پوائنٹ بن گیا کہ بالکل بے ایمان نہیں تھے. میں کہوں کہ جی ہم سے پہلے جو لوگ, اور بے ایمان ہوتے بھی کیسے, چونی نہیں تھی آرٹس کونسل میں جب کچھ تھا ہی نہیں تو اس میں پہلے وہ ایک شعر ہے غالب کا کہ لاگ ہو تو ہم اسے سمجھیں لگاؤ, جو کچھ بھی نہ ہو تو دھوکہ کھائیں کیا. ان میں وہ کنوکشن نہیں تھی, وہ ڈیڈیکیشن نہیں تھی, وہ ایک جو پیشن ہوتا ہے, وہ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, وہ جو ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے, اور جو ریسورسز ہوتی ہیں, جو ریلیشنز ہوتے ہیں جہاں سے آپ جنریشن آف فنڈز کر سکتے ہیں, نیا خیال تازہ کوئی آ سکتا ہے, تو نہیں تھا بدقسمتی سے. وہی میرے لیے خوش قسمتی کا باعث بن گیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں چونکہ کلچر میں کسی نے بہت زیادہ کام ہی نہیں کیا تھا, تو ہم نے جو بھی کام کیا لوگوں نے ہمیں اس کا بانی سمجھ لیا. اگر دیکھیں ساری دنیا میں کلچر کے ادارے اور انڈیویجول کام کرتے رہتے ہیں تو وہاں تو پھر آپ سنگل آؤٹ ہو کے آنا آپ کا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن چونکہ جب میں نے عالمی اردو کانفرنس 13 سال پہلے کی تو وہ پہلی تھی, اور تھیٹر فیسٹیول کیا تو اس طرح کا اپنی نوعیت کا پہلا تھا, یوتھ فیسٹیول کیا تو پاکستان کا پہلا یوتھ فیسٹیول بن گیا, ڈانس فیسٹیول کیا تو پہلا بن گیا. یہ بڑے افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ 72-74 سال میں اتنا رچ کلچر کسی ملک کا ہو, اور اس کے بعد آپ ہر چیز کریں پہلے. تو میرے لیے تو سارے ایڈوانٹیج بن گئے, اور سب نے کہا کہ یار یہ کر دیا. وہ ہمارے بعد 2 سال بعد شہباز شریف صاحب نے بھی یوتھ فیسٹیول شروع کیا. ہم نے جب اردو کانفرنس کی تو پھر پاکستان کے 50 شہروں میں اردو کانفرنسیں ہونی شروع ہو گئیں دنیا کے. تو اس بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ ہم نے جو ایک پودا لگایا تھا وہ بڑا ہوتے ہوتے تناور درخت بن گیا. کراچی کا پہلا ریگولر فیسٹیول بھی ہم نے ہی شروع کیا. تو اس طرح سے یعنی یہ سوچ کے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی بانی بننا ہے یا بابا قوم, بابا ثقافت بننا ہے. بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جوش سے لے کے فیصلہ بھی یہاں اس آرٹس کونسل کے 3 سال نائب صدر رہے ہیں ایک زمانے میں, اور ڈاکٹر سلیمہ زمان صدیقی, صادقین, گلجی, مہدی حسن خان, کیسے لوگ ہیں جو ساری دنیا کے بڑے لوگ, اور ادارہ کوئی نہیں ہے. اسی خیال نے محنت کرائی, اور میں ایک کلیکٹیو اس پہ اور کلیکٹیو کانشیس پہ بلیو کرتا ہوں. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو, اور ایک آدمی کے لیے 5 منزلہ سیڑھیاں چڑھی فلیٹوں کی, ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جو گورنمنٹ باڈی ہے اور اس کو کچھ ریٹائر اور ریٹارڈڈ قسم کے لوگ چلاتے ہیں, وہ بھی چھوٹے درجے کے سرکاری ریٹائر ملازمین.
تو اس کو ایک وائبرنٹ ادارہ بنانا چاہیے. تو کچھ لوگوں نے ہم پہ یقین کرنا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ آج جہاں آپ بیٹھی ہیں اس کا تصور آپ 10-15 سال پہلے نہیں کر سکتی تھی. نہ آپ کو اندازہ ہے کیونکہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی تو آپ بیٹھتی کہاں. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پر بھی آپ کے جو یہ ایفرٹس ہے اور یہ جتنا آپ نے محنت کی ہے اس کو جو ہے سراہا گیا اور آپ کو جو ہے وہ ایوارڈس اور یہ سب ملا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسی فیلنگ تھی آپ کو جب دیکھیں وہ اچھی فیلنگ تھی لیکن اب مجھے کوئی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ملک پاکستان نے مجھے ایک بڑا اعزاز دیا. لیکن پچھلے سال ملا لیکن ان 20-18 برسوں میں نے کبھی زندگی میں اعزاز کے لیے کام نہیں کیا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اسلام آباد میں جو یہ اعزاز والی جو کمیٹی جو فیصلے کرتی ہے کافی سالوں سے میں اس کا ممبر ہوں اور مجھے یہ فخر ہے کہ 100 سے زیادہ بڑے لوگ جو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا میں وکیل تھا جن کو ایوارڈ ملیں. لیکن جو میری والی میٹنگ تھی پھر میں اس میں باہر چلا گیا, نہیں گیا میں خود کہ بھائی میری موجودگی میں آپ میرے ایوارڈ کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں. تو بہت بڑے بڑے لوگوں کو توجہ میں نے دلائی اور ان کو جو ہے وہ ایوارڈ ملا ہے. اصل میں اس سے بڑے ایوارڈ مجھے مل گئے. وہ ایوارڈ کیا تھے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب جیسے لوگ اور مطلب اس طرح کے لوگ کہتے تھے ہم احمد شاہ کے کارکن ہیں, یا وہ اکنالج کرتے تھے میری سروسز کو کہ جو بہت بڑے لوگ تھے اس ملک کے, پورے پاکستان میں, ہندوستان میں, پوری دنیا میں, تو وہ جو مجھے رسپیکٹ دیتے تھے, چاہے وہ امجد اسلام امجد ہوں, افتخار عارف ہوں, کشور ناہید ہوں, زہرا نگاہ ہوں, انور مقصود ہوں, ضیاء محی, اکراس دا بورڈ, وہ اتنا بڑا ایوارڈ اور اتنی بڑی عزت افزائی تھی کہ وہ ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ میرا ہضم ہو چکا تھا پہلے ہی. لیکن مجھے خوشی بہت ہوئی اور مجھ سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری فیملی ہے, آرٹس کاؤنسل کے جو ممبرز ہیں, اور میرے بچوں کو بہت خوشی اور میری بیوی کو, وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیکار سا کام کرتا ہے جو اتنے سالوں سے نہ گھر والوں کو ٹائم دیتا ہے, اپنا بزنس بھی تباہ کر لیا ہے. ان کو پھر اندازہ ہونا شروع ہوا کہ نہیں, اور پھر ان کی عزت ہونی شروع ہو گئی کہ یہ احمد شاہ کے بچے ہیں جس نے وہ یہ کام کیا اردو کے لیے, ہندی کے لیے, میوزک کے لیے. میری بیگم کی جہاں جاتی تھی لوگ رسپیکٹ کرتے تھے, اٹھتے تھے, اس کو جگہ دیتے تھے. دین دے ریئلائز کہ نہیں یہ تو کوئی پیسے ویسے تو نہیں آ رہے تھے, لیکن ایک سوسائٹی میں ایک بہت عزت, اور یہ عزت جہاں بھی چلے جائیں, یعنی صرف کراچی میں نہیں, یہ تو میرا گھر ہے, لیکن ہم کسی بھی شہر میں چلے جائیں, ہم باہر بھی چلے جائیں کہیں, مطلب ہم ورلڈ کلچر سمٹ میں جاتے ہیں, تو وہ جو اصل میں ہر آدمی کا اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کیا کمانا چاہتا ہے. تو میں جو کمانا چاہتا تھا نا وہ مجھے مل گیا. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی پیسے ہی کمانا چاہتا ہو. الحمدللہ ایک کمفرٹیبل لائف ہے, میرے بچے باہر بھی پڑھ کے آئے ہیں اور گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ بھی ہے, خوشحالی ہے. اس سے زیادہ پیسے کا کوئی تصور نہیں کیا. تو 20 سال اسی ادارے کے لیے لگائے, لیکن اب یہ ادارہ اس ملک میں لیڈ کر رہا ہے ثقافت کو, اور یہ اب کسی کمپٹیشن سے باہر نکل گیا ہے, اس لیے کہ حکومت کے محکمے بھی نا وہ فالو کرتے ہیں. اب مجھے بہت سارے ایڈوائزری بورڈ میں انہوں نے خود رکھا ہے. ملازمتیں آفر کی جو میں نے درخواست کی کہ میں نوکری کر ہی نہیں سکتا, میرے خمیر اور میرے مزاج کے خلاف ہے. ایڈوائزری بورڈ میں بغیر تنخواہ کے بہت سارے اداروں میں, بڑے اداروں میں, فیڈرل گورنمنٹ کے بورڈ آف گورنرز میں ہوں. وہ میں اس لیے بخوشی قبول کرتا ہوں تاکہ وہاں پہ بھی چیزوں کو بہتر کرنے کا اپنے حصے کا کام کریں. یہاں کلچر کی بھی انڈاؤمنٹ اور کلچر کمیٹیز میں صوبے کی بھی ہوں اور میں مرکز کی بھی ہوں, اور میرا لیزون کے پی کے ساتھ, گلگت بلتستان, کشمیر, بلوچستان, پنجاب, یعنی پورے پاکستان کے تمام ثقافتی ادارے, ادیب, شاعر, فنکار, رائٹر, سب کے ساتھ ایک اس طرح کا ریلیشن بلڈ کیا ہے کہ جو ایک پاکستان کے میں سمجھتا ہوں فیڈریشن کے لیے اور ایک پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ یہ کہ تمام ایک دوسرے کی زبانوں کی ہم رسپیکٹ کریں اور ایک دوسرے کے کلچر کو انجوائے کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مرج کر جائیں اور مل کے ساری چیزیں کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ملک بھی مضبوط ہوتا ہے. تو میرا تو الٹیمیٹ گول یہ ہے. تو مجھے تو بہت سے لوگوں نے کہا الحمرا PNCA آپ وہاں آئیں اور کریں, کلوننگ ہو جائے. میں نے کہا میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں تو اس کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا.
اگر لاہور میں پیدا ہوتا تو بھی یہی کام وہاں کر رہا ہوتا. تو اس شہر کا مجھ پہ قرض ہے بہت. میرا تعلق ایک لوور مڈل کلاس سے میرے پیرنٹس کا تعلق تھا اور بہت انہوں نے محنت کی. اس شہر نے بہت نام دیا, بہت عزت دی, بہت بہت مقام دیا. تو اس شہر کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. سندھ کراچی کے اندر اور سندھ پاکستان کے اندر, یہی میں بلیو کرتا ہوں. اور میں ٹوٹیلٹی پہ, کلیکٹیو کانشیسنس پہ بلیو کرتا ہوں. اسی لیے میں سارے لوگوں کو ملا کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ساری ثقافتی سرگرمیاں جو ہے تھم گئی تھیں اور سب کچھ جو ہے وہ ایک زندگی یہاں تھم کے رہ گئی تھی. اور کل جب میں یہاں پر اپنے شوٹ کے لیے یہاں پہ لوگوں سے بات کر رہی تھی تو کچھ لوگوں نے مجھے یہ بتایا, اور جیسے کہ میرے پاس بھی یہ اوبویسلی ہے کہ آرٹس کونسل نے بھی اپنے فنکاروں کی اور ان لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے, تو اس بارے میں آپ جو کچھ بتانا چاہیں. اصل میں تو آرٹس کونسل نے ہی کیا. بنیادی طور پہ یہ کام ہم نے جو ہے وہ جیسے ہی کرونا شروع ہوا تو ہمارے اصل میں کوئی ہمارے 5-6 ہزار ممبر ہیں, لیکن 1,000 ممبر تو ایسا ہے کہ جو جب اس کو کام ملتا ہے تو اس کے گھر کا خرچہ چلتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو جم خانہ نہیں ہے اور ہماری پرائرٹی پہ ہم آرٹسٹ کو ممبر بناتے ہیں. اور وہ آرٹسٹ ڈھولک والا بھی ہے, ہارمونیم والا بھی ہے, طبلے والا بھی ہے, میک اپ آرٹسٹ بھی ہے. 3,000 روپے, 5,000 روپے, 8,000 روپے روز. پھر وہ تھیٹر کے جو عوامی تھیٹر کے بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جو بہت کم ان کو پیسے ملتے ہیں. اس طرح کے کچھ شاعر ادیب بھی ہیں, کچھ بزرگ ہیں. تو ہم نے پہلے ہفتے سے ہی ایک تو راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا جو 4 مہینے مسلسل جاری رہا, 4.5 مہینے, اور ایک دفعہ نہیں دیا. یہ پاکستان میں واحد ادارہ کہ ہر 15 دن بعد وہ ریپیٹ ہوتا تھا کہ بھئی 15 دن کا راشن لے جائیں اور پھر لے جائیں. اس کے بعد پھر ہم نے ان تمام لوگوں کو کیش یعنی چیک کی شکل میں بھی فائنانشیل سپورٹ بھی کیا. اس وقت ہم یہی کر سکتے تھے, ہم کلچر کا ادارہ ہیں تو ہم ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ جو ایکٹیویٹی کا بھی فنڈ تھا وہ ہم نے شفٹ کر دیا ویلفیئر کی طرف. اور وہ اس میں منسٹری آف کلچر نے بھی ہماری مدد کی. کچھ 200 کے قریب 15 ہزار روپے کے چیک کلچر سے بھی ہم نے بنوائے اور وہ بھی یہیں سے تقسیم ہوئے. لیکن ہم نے بہت زیادہ, اور وہ آج تک جاری ہے, یعنی وہ کام ابھی رکا نہیں ہے کیونکہ پوری طرح سے چیزیں کھلی نہیں ہیں. تو جو فائنانشیل سپورٹ ہے وہ آج بھی چل رہی ہے. لیکن چونکہ اصل میں ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہیں ایک ڈپریشن, گھر میں بند انسان, تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایک سوشل اینیمل ہے تو اس کو کمپنی بھی چاہیے, اس کو ساری چیزیں. تو فوری طور پہ کرونا کے آخری دنوں میں جب اس کا زور ٹوٹ رہا تھا تو ہم نے 5-6 اپنے فیسٹیول جو ہے وہ پلان کر لیے تھے. اور سب سے پہلے یہی جو عوامی فیسٹیول جس کی آپ دیکھ رہی ہیں ریہرسل 18 تاریخ سے, انشاءاللہ 18 ڈرامے 4 تاریخ تک ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ سے یہاں پر جو ہے وہ ریہرسل چل رہی ہے اور سارے جو آرٹسٹ ہیں وہ ایک انتھوزیازم سے لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو فیسٹیول کو؟ میں تو دیکھ نہیں رہا, میں نے تو پلان کیا ہے. ہاں, اور مجھے اندازہ تھا ان کی فیلنگز کا. اور صرف پیسے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آرٹسٹ کو وہ اسٹیج چاہیے, پلیٹ فارم چاہیے, وہ اکنالجمنٹ چاہیے, وہ اپریسیشن چاہیے. تو میں نے یہ سوچا کہ تمام آرٹسٹوں کو انگیج کرنا شروع کر دیں. اب یہ جو فیسٹیول ہے اس میں 400 سے زیادہ آرٹسٹ کام کر رہے ہیں. اس میں میک اپ والے بھی ہیں, میوزک والے بھی ہیں, میجورٹی میں آرٹسٹ ہیں سارے. تو اور وہ سارے انگیج ہو گئے اور 6-7 مہینے سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا. تو وہ ایک عجیب ایک انرجی ہے اور ایک وائبرنٹ قسم کا ایک الیکٹریفائنگ ماحول ہے. پھر یہ کہ بعض اوقات آپس میں یہ لڑتے ہیں یا ان کے اختلافات ہوتے ہیں, تو میں نے وہ بھی سب کو جمع کیا. اور مطلب اب ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ سارے تھیٹر گروپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی پبلسٹی کر رہے ہیں, اور ایک ہارمنی کسی سچویشن ہے اور بہت رونق ہے. اور یہی میں چاہتا تھا کہ ان کوریڈورز میں اور اس شہر میں وہ رنگ اور روشنیاں واپس آئیں. تو انشاءاللہ بس یہ شروع ہو رہا ہے. بہت زبردست فیسٹیول ہے اور لوگ پریشانی کا شکار ہیں, ٹریفک کے مسائل ہیں, مہنگائی ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, روزگار کا مسئلہ ہے. تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کو ان سارے اپنی پریشانیوں سے نکل کے تو مسکرانے کا, خوش ہونے کا ایک اچھا بریک ملے گا اس فیسٹیول سے. میرا اب آپ سے ایک آخری سوال, اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ باس کیسے ہیں؟
یہ بتائیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ کیا کہتی ہے, آپ کیسے باس ہیں, یہ آپ خود بتائیں گے. یہ سوال کا جواب تو میری ٹیم سے دینا چاہیے. نہیں, وہ ٹیم سے تو میں نے لے لیا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں آپ خود بھی, کیونکہ آپ اتنے بلنٹ ہیں اور اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. اچھا میں بتاتا ہوں, میں بہت اچھا اور بہت برا. ایسا ہے کہ میں سب سے اچھا باس ہوں. کیوں, اس کی وجہ بھی بتا دوں. ایسا ہے کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں, میرے ساتھ سے مراد جو ایک صفائی والا جو سویپر سے لے کے اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تک, وہ سب میرے آپ سمجھیں کہ کولیگ ہیں نا, کو ورکر ہیں. کچھ چھوٹا کام کرے کوئی بڑا. تو مجھے یہ خیال رہتا ہے اس کے گھر میں کیا مسئلہ ہے, اس کی بیوی کا آپریشن ہونا ہے, تو صرف تنخواہ پہ آرٹس کونسل بلیو نہیں کرتا, پوری طرح سے اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے. یہ اس لحاظ سے میں اچھا باس ہوں. مجھے شدید نفرت ہے اس امپلائی سے کہ جو کام نہیں کرتا, تو اس کے لیے میں بہت ہی خراب باس ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ڈائنامک ادارہ ہے اور بہت ہی وائبرنٹ ادارہ ہے, اور اس کے اندر انرجی میں نے ڈالی ہے. لیکن میرے بعد پھر جو میری ٹیم بنتی گئی, انہوں نے میرے ساتھ وہ انرجی شیئر کرنی شروع کی. اسی لیے ایک نوجوانوں کی میں نے نئی ٹیم بنا لی. میرے ساتھ 20-25 ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے. امپلائی تو تھے, لیکن جو زمانے سے کام کر رہے تھے نا, ان میں انرجی ڈالنا اور ان کی عادتوں کو تبدیل کرنے میرے لیے مشکل تھا. میں نے ینگ یونیورسٹیوں کے, کالجز کے بچے لا کے خود انہیں ٹرین کیا, اور وہ مجھ سے زیادہ انرجیٹک تھے, اور وہ میرے ساتھ مل کے وہ سارا شیئر کرتے تھے. تو اب اس کی دیکھا دیکھی جو ہمارے پرانے امپلائی تھے, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کریں. تو میں ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں, میں ان کے ساتھ گاتا ہوں, میں مسکراتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, چائے پیتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں. لیکن اگر یہ ایمانداری سے اپنا کام نہیں کرتے تو پھر میں بہت بدتمیز قسم کا باس ہوں ان کے لیے. فہمیدہ کی ڈائری میں یہ تھا آرٹس کونسل کراچی اسپیشل. صرف اور صرف زندگی یوٹیوب پر. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ.